السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین سنتے ہیں آج کی جو تقریر ہے مولانا عبدالغفار صاحب چترویدی کی ہے، اور مولانا عبدالغفار صاحب بتائیں گے، وہ تقریر ہے حضرات بلال حبشی کے بارے بتائیں گے، بلال حبشی کے بارے بتائیں گے، اس کا درجہ بتائیں گے، اس کا مرتبہ بتائیں گے، اس کا حیثیت بتائیں گے، اور کس طرح سے اپنے زندگی کو گزارا ہے اپنے اس دنیا میں، اور اس کا کیا مرتبہ ہوا ہے، پورے آرام سے بتائیں گے مولانا عبدالغفار صاحب۔ ابھی مولانا غفار صاحب آ رہے ہیں، آپ لوگ پورے میں نے کسی کے پیروں کی آہٹ کی آواز سنی، مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ اے بلال، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی تھی؟ حضرت بلال نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے ایسا کوئی عمل تو یاد نہیں ہے، ہاں ایک بات میرے اندر ہے، میں کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں، پیشاب کیا، لیٹرین کی حاجت ہوئی، ہوا خارج ہو گئی، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، ہو سکتا ہے کہ یہی عمل ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اے بلال، یہی وہ عمل ہے جس نے تجھے اس مقام تک پہنچایا۔ یہی بلال تھے جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کے مالک نے امیہ ابن خلف نے ان کو عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں، عرب کے تپتے ہوئے بالو پر لٹا دیا، اور ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیا، اور ان کے اوپر پریشر ڈال کر کے کہنے لگا کہ اے بلال، اگر تو اسلام کو چھوڑ دے تو محمد کا دین چھوڑ دے، اے بلال ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بلال کوئی بہت پڑھا لکھا انسان نہیں ہے، بلال کوئی خوبصورت انسان نہیں ہے، بلال کوئی ہینڈسم انسان نہیں ہے، مگر بلال کے سینے میں جو دل ہے، اس دل میں اللہ کی محبت بھری ہے، رسول کی محبت بھری ہے۔ اس عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں لیٹا ہوا بلال، سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا بلال، سینے کی چربی بلال کی پگھل رہی ہے، اور بلال کے پیٹھ کو عرب کی تپتی ہوئی ریت ان کی پیٹھ کو پگھلا رہی ہے، مگر پھر بھی بلال کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ بلال اپنی توحید کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل کا کیا حال ہے؟ بریلی شہر، اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی فیس بک پر کسی نے آئی لو یو بول دیا، محبت کا اقرار کر دیا، اس کے جال میں پھنستی ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل ہوتی ہے، اس کے ساتھ جا کے شادی کر لیتی ہے۔ یہ ہماری قوم کی حالت۔ بدا الاسلام غریبا، جب اسلام شروع ہوا تھا تو دنیا کی نظر میں اجنبی تھا۔ اسلام پر عمل کرنے والے، جب شروعات میں اسلام آیا تب بھی اس کے اوپر عمل کرنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی تھے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، اور آگے چل کر کے پھر ایسا دور آ جائے گا جب اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک لڑکی اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اپنے شریر کے حصوں کو دکھاتی ہے، اور سڑک پر نکلتی ہے، ریلوے اسٹیشن پر جاتی ہے، ٹرینوں میں سفر کرتی ہے، فلائٹ میں سفر کرتی ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کو کوئی سمسیا نہیں ہے، اپنے پورے شریر کو دکھا رہی ہے، ایکسپوز کر رہی ہے، کسی کو کوئی سمسیا نہیں ہے۔ ایک مسلمان لڑکی نقاب میں کالج میں چلی جاتی ہے، پردے میں یونیورسٹی میں چلی جاتی ہے، اس کے اوپر بوال کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، اس پر چھیٹا کشی کی جا رہی ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کو اکسایا جا رہا ہے۔ بدا الاسلام غریبا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسلام جب شروع ہوا تھا تب بھی اسلام پر عمل کرنے والوں کو بہت سارے تانے مارے جاتے تھے، اور آگے چل کر کے اسلام پر عمل کرنے والوں کو پھر سے تانے مارے جائیں گے۔ ایک نوجوان اپنے دامن کو گناہوں سے بچا رہا ہے، کسی سے کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے، شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بیکورڈ ہے، یہ تو بہت پچھڑا ہوا ہے، اس کو تو زمانے کے رنگ ڈھنگ بھی نہیں پتا ہے۔ دوسرا نوجوان زناکاری میں پڑا ہوا ہے، بدکاری میں پڑا ہوا ہے،
चार चार लड़कियों से फोन पर बातें कर रहा है, लड़कियों को घुमा रहा है, और दुनिया की नजर में वो बड़ा चालाक है, बड़ा मॉडर्न है, बड़ा होशियार है। मेरे प्यारे साथियों, जो अपने दामन को गुनाहों से बचा रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बदाल इस्लाम गरीबा, इस्लाम पर अमल करने वाले दुनिया की नजर में अजनबी बन जाएंगे। और जब ऐसा दौर आ जाए तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, फतूबा लिल गुरबा, ओ लोगो तुम दीन पर अमल करते रहना, तुम्हें ताने सुनने पड़े तो तुम सुन लेना, तुम्हें गालियां सुननी पड़े तो तुम सुन लेना, तुम्हें लोगों की बातें सुननी पड़े तो तुम सुन लेना, तुम दुनिया की नजर में अजनबी बन जाना, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी सुना रहा हूं। फतूबा लिल गुरबा, अल्लाह के नबी उनको तूबा, तूबा जन्नत का एक नाम है। अगर आपके घर में बच्ची पैदा हो, बच्ची का नाम तूबा रख सकते हैं। तूबा ये जन्नत का एक नाम है। अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई कि उन लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो जो दीन पर अमल करने की वजह से जमाने की नजरों में अजनबी बन जाए। हम उस दौर से गुजर रहे हैं मेरे भाई, और याद रखो ये दौर कोई नया दौर नहीं है, नबी के दौर से चला आ रहा है ये दौर। याद करो अपने नबी की सीरत, जब आपने सफा की पहाड़ी पे चल करके कहा था अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ लोगों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तुफ्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। व तमलिकुल अरब वल अजम, तुम अरब व अजम के मालिक बन जाओगे। आपने दुनिया को तौहीद की दावत दी तो क्या लोगों ने आपको फूल का माला पहनाया? नहीं नहीं। लोगों ने शाबाशी दी? नहीं नहीं। बल्कि लोगों ने आपकी मुखालफत की, आपको बुरा भला का, और सबसे पहला एतराज करने वाला आपका अपना चचा अबू लहब था। जब आपने लोगों को तौहीद की दावत दी तो अबू लहब ने क्या कहा था, तब्बल्लक या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, ऐ मोहम्मद तेरे लिए बर्बादी हो, तूने हमें इसलिए यहां पर बुलाया था, तू हमें हमारे बाप दादा का मजहब छोड़ने की बात कर रहा है, तू हमें अपने माबूदों को छोड़ने की बात कर रहा है। सबसे पहला रोड़ा बना था अबू लहब। और एक बात बताऊं, अबू लहब का नाम अबू लहब क्यों पड़ा? लहब के माने अरबी में होते अंगारा। अबू लहब बहुत गोरा चट्टा था, वो फेयर एंड लवली नहीं लगाता था, फेयर एंड हैंडसम नहीं लगाता था, वो नेचुरल गोरा था, बहुत खूबसूरत था। इतना गोरा था कि उसका नाम पड़ गया अबू लहब। इतना गोरा, इतना खूबसूरत कि अंगारे की तरह वो चमका करता था। मगर उसका अंजाम क्या हुआ मेरे भाइयों? कुरान में अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, अबू लहब बर्बाद हो जाए, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न उसका माल उसके कोई काम आया, न उसकी कमाई उसके कोई काम आई। व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, और अल्लाह ने फरमाया कि उसकी जो बीवी थी जिसका नाम उम्मे जमील था, जो लकड़ी उठा करके लकड़ियां ला करके चुन चुन करके लाया करती थी और अल्लाह के नबी को बुरा भला कहा करती थी, अल्लाह ने उसकी बीवी की भी मजम्मत की, उसकी भी बुराई की, उसके ऊपर भी लानत फरमाई। फरमाया वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उस अबू लहब की बीवी की गर्दन में अल्लाह ताला कयामत के दिन रस्सी डालेगा, वो भी जहन्नम की आग में डाली जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, पता ये चला कि दुनिया में कोई खूबसूरत अगर है, कोई हैंडसम है, कोई बहुत स्मार्ट है, बहुत गोरा चट्टा है, अपनी खूबसूरती पर नाज न करे, अपने चेहरे पर नाज न करे, अल्लाह ताला खूबसूरती को नहीं देखेगा। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे शरीर को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को देखता है और अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को देखता है। यहां तो बेचारा परेशान बैठा है, स्टेटस पे फोटो लगाया तो हर मिनट पे चेक करा है कितने लोगों ने स्टेटस देखा, फेसबुक पे फोटो डाला तो हर मिनट में चेक कर रहा है कितने लोगों ने मेरे फोटो को लाइक किया। अरे नालायक, लोगों के लाइक की इतनी फिक्र करता है, काश तूने अल्लाह के लाइक की फिक्र की होती। फोटो तो तुमने फिल्टर करके, आज तो माशाअल्लाह ऐसे ऐसे ऐप आ रहे
کہ بھائی امریکہ کے گورے کو افریقہ کا کالا بنا دو, افریقہ کے کالے کو امریکہ کا گورا بنا دو. ایسے ایسے ایپ آ رہے, جوان کو بوڑھا بنا دو. ایک صاحب نے میرا فوٹو بھیجا ایڈٹ کر کے, داڑھی واڑی غائب اور بال بالکل بالی ووڈ کے ہیرو کی طرح اڑ رہا ہے, اور پینٹ اور کوٹ پہن کر کے مجھ کو بھیج کر کے کہنے لگے یہ پہچان رہے کون ہے؟ میں نے کہا میں تو نہیں پہچانوں, کون ہے؟ آپ کا فوٹو ہے, ایڈٹ کر کے میں نے بنایا ہے. تو یہ دور ہے میرے بھائی, ایڈٹ کر کے کسی فوٹو آپ بدل سکتے ہیں, مرد کو عورت بنا سکتے ہیں, جوان کو بوڑھا بنا سکتے ہیں, بوڑھے کو جوان بنا سکتے ہیں. وہ دور ہے یہ. اب ہمارا نوجوان بیچارہ جب فوٹو لیتا ہے نا, ہمیں کہیں پروگرام میں جاتا ہوں, بعض نوجوان آتے ہیں, بولے صاحب ایک سیلفی لے لیتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں تو وہ موبائل پر ڈائریکٹ کیمرے سے سیلفی نہیں لیتا, اس میں ایپ آتا ہے, اسنیپ چیٹ اور فلانا اور ڈکانا, تو اس سے اور خوبصورت بننے لگتا ہے اپنے آپ. اب یہ فوٹو وہ فیس بک پہ ڈالتا ہے, اور صاحب بڑی اس کو فکر ہے کہ میرے فوٹو کو کتنے لوگوں نے لائک کیا. میرے نوجوان ساتھیوں, جتنی فکر آپ کو اپنے اس فوٹو کے لوگوں کے لائک کرنے کی ہے, کاش اتنی فکر اس بات کی ہوتی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو لائک کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ کی قسم آپ نے اپنے چہروں کو بہت خوبصورت بنا بھی لیا, اور بہت میک اپ کر کے میری پیاری ماں بہنوں آپ نے اپنے آپ کو خوبصورت بنا بھی لیا. بیوٹی پارلر میں آج کل دیکھیے ویڈیو بھی آتا ہوگا فیس بک کے اوپر کہ بوڑھی عورت کو بیوٹی پارلر والے جوان بنا دیتے ہیں, کالی عورت کو گوری بنا دیتے ہیں, بدصورت کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. آپ نے بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنی بدصورتی کو خوبصورتی میں تبدیل کر بھی لیا, اپنے چہرے کو خوبصورت بنا بھی لیا. مگر معاف کرنا میری بہنوں اور معاف کرنا میرے بھائیوں, اگر آپ کا دل خراب ہے اور آپ کا عمل صحیح نہیں ہے تو کل قیامت کے دن آپ کا انجام اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے چہرے کالے کلوٹے ہوں گے, جن کے چہروں پر اللہ تعالیٰ تارکول پوت دے گا, ان کے چہرے بڑے بدصورت ہو جائیں گے, بڑے بھیانک ہو جائیں گے. وہ دنیا میں بڑے ہینڈسم رہے ہوں گے, بڑے اسمارٹ اور بڑے خوبصورت رہے ہوں گے, مگر قیامت کے دن ان کے چہرے بڑے بدصورت بنا دیے جائیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا انکار کرنے والے, اس کی شریعت کا انکار کرنے والے, یہ حرام کھانے والے اور غلط کام کرنے والے اور ناجائز کام کرنے والے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے والے ہوں گے. دنیا میں انسان فیس بک چلا رہا ہے, موبائل چلا رہا ہے, کوئی غلط چیز دیکھ لیا, اب ڈر بھی ہے کہ ماں کے ہاتھ میں لگ گیا, بھائی کے ہاتھ میں لگ گیا تو دیکھ نہ لے, تو کیا کرتا ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے. براؤزر پہ کوئی چیز دیکھا ڈیلیٹ, واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ, فیس بک کا میسنجر کی چیٹنگ ڈیلیٹ, سب ڈیلیٹ کر دیا. دنیا سے آپ نے سب ڈیلیٹ کر دیا. میرے پیارے بھائیو, جو اللہ تعالیٰ کا ڈاٹا ریکارڈ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو سب ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ایک ایک ادا آپ کی ریکارڈ کر رہے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. میرے کرامن کاتبین ایک ایک حرکت کو تمہارے ریکارڈ کر رہے ہیں. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تم جو کر رہے ہو میرے فرشتوں کو معلوم ہے. فرشتے سب ریکارڈ کر رہے ہیں, اور فرشتے تو کر ہی رہے ہیں. ہم نے موبائل کو انگلی سے ٹچ کیا, ہماری انگلی بھی ریکارڈ کر رہی ہے. ہم نے موبائل پر آنکھوں سے کچھ دیکھا, ہماری آنکھوں کے اندر جو اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہم ماشاءاللہ, شکریہ. آپ لوگ اس طرح کا ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں گے, لائک کریں گے, شیئر کریں گے اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. شکریہ. السلام علیکم. حضرت بلال